وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ الانعام آیہ نمبر ہے 152. تو حسب معمول تلاوت کرتے ہیں اور درس کا آغاز جو ہے ہم ایک حدیث پاک سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. چونکہ ذکر ہے یتیم کا پہلی سطر میں، تو حدیث جو ہمارا انداز ہے بتانے کا وہ اسی طریقے سے جیسے قرآن شریف کی آیت، چونکہ تدبر کبھی کبھی پیش کرتا ہوں تو سنیے. حدیث کے راوی ہیں سہل ابن سعد انصاری. مدینہ طیبہ جب ہجرت کر کے پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی، تو ان کا نام اصل میں تھا حزنن اور حزنن، جیسے کہ دعا میں پڑھتے ہیں نا من الحزن والحزن. اب حزن اور حزن کے معنی ہوتے ہیں غم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کیا اور سہل رکھا. ہمارے بھی رکھتے ہیں سہل، سہیل، تو سہیل کے معنی آسانی. تو یہ ہے راوی، محدث ہیں امام مسلم. اب سنیے، تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین. کیا کہاتین؟ روایت ابو ہریرہ کی ہاکذا. تو یہ تو آپ اختلاف جانتے ہیں. اب کیا ہوا ہے، حدیث کو کیسے سمجھیں گے؟ اگر اس طرح نہیں ہاتھ ہلائے تو حدیث مکمل نہیں ہوئی. فاشار سبابہ والوسطی، یہ سبابہ یہ وسطی، فرج بینہما، یہ اس طرح نہیں. اگر آپ نے اس طرح کہا، اس طرح اشارہ کیا تو بھی غلط. اب کیا مطلب اس کا؟ بھائی تدبر تو حدیث میں بھی ہونا چاہیے نا. جنت میں رہیں گے، مگر جنت میں کس طرح رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں کس طرح، یہ اس نے واضح کر دیا. ساتھ میں نہیں، ساتھ میں تو آپ اپنے زوجات فاطمہ الزہرا اپنا کنبہ رہیں گے، تو ہم جنت میں رہیں گے، یہ ہے اس کا مطلب. تو کس سے مسئلہ حل ہوا؟ اس سے مسئلہ حل ہوا. یہ تو یہ حدیث کے بھی اصول ہیں. تو یہ حدیث شریف بھی اب ہم شروع کرتے ہیں. یہاں ذکر چل رہا ہے کس کا؟ یتیم کا. اچھا، یتیم پر مکمل بیان نہیں ہوگا چونکہ ہمارا ایک صفحہ کا درس ہے. تو ترجمہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو، لا تقربو. ایک بات ہے، مگر ایک بہترین طریقے سے، یہاں تک کہ وہ پہنچے حتی یبلغ اشدہ. اب یہ دوسرا مسئلہ ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچے. بعضوں نے ترجمہ کیا جوانی کو، بعضوں نے ترجمہ کیا سن رشد کو، بعضوں نے ترجمہ کیا پختگی عمر کو. تو یہ سب سمجھنا ہے. ابھی ہم لا تقربو. تو قرب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں یتیم کا جو مال ہے اس میں تم بری نیت سے تصرف مت کرو. اب اس کی ایک مثال کہ جیسے کہ پہلے کھجور، انگور، غلہ جو آتا تھا تو گاہک آ گیا تو
تو ان کا بھی ابھی کٹا نہیں گلا، تو وہ یتیم کا بیچ دیا اور بولے اس کی جگہ وہ ہمارا کٹے گا وہ رکھ لیں گے، تو حق کے تصرف غلط ہوا نا. تو یہ ہے قرب کا مطلب، نہیں اس کا مال اس کا مال. ایک مثال دے رہا ہوں بس، یعنی کوئی بھی ایسا غلط تصرف مت کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یتیم کے سوا کسی کے قریب جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی یتیم جرات کرتا ہے کہ اس کے مال میں تصرف کرنے کا، تو کتنا جو بڑا سنگین جرم کر رہا ہے، یہ مراد ہے. اور یہ تو اسلوب چل رہے نا کلام پاک کے، آپ جانتے ہیں. تو اب یتیم، سب سے پہلے یتیم کے لغت کے اندر معنی ہوتے ہیں اکیلا. اب اکیلا، اب اس کی شرح کیا کریں گے کہ ایسا کمسن بچہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، یہ یتیم. تو اکیلا ہوا نا، اکیلا ہوا. چونکہ ماں جو ہے، مان لیجیے 25 سال کی عمر میں اس شوہر فوت ہوا، تو عموماً وہ تو بچہ حوالے کرتی ہے گھر والوں کے، چچا ہوتا ہے اور نکل جاتی ہے. تو وہ اکیلا ہی رہتا ہے، اکیلا. اس لیے کہا جا رہا یتیم. لیکن اب جو ہمیں سمجھنا ہے کہ باللتی احسن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ اتنا تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اصلاح کرنے والے کو اور فساد کرنے والے کو. یعلم المفسد والمصلح، یعنی آپ قریب ہو جائیں، ساتھ میں کھائیں، بچوں کو کھلائیں، آپ کی نیت صحیح ہے تو کھانے پینے میں کم زیادہ اس پر گرفت نہیں ہوگی، یہ تو معفو عنہا ہے. بہترین انداز، آپ کا ارادہ اچھا ہو، نیک ہو. اب یہ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہ کیا ہے اشدہ؟ ہم نے 3 ترجمے بتائے نا، تینوں ترجمے صحیح ہیں. یہ اصل میں اشد جو ہے نا، ایک ہوتا ہے اشد، سین پر زبر ہوتا ہے، پڑھ چکے ہیں. والفتنۃ اشد، اشد نہیں، اشد من القتل، یعنی جو قتل کوئی کرتا ہے اس سے زیادہ فتنہ خطرناک ہے نتائج کے اعتبار سے. جیسے کہ مکہ والوں کو نکال دیا، یہ وہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. تو وہ افضل ہے اشد، یعنی جیسے احسن، بہترین طریقے سے دوسرے کے مقابلے میں بہترین ہو. لیکن یہ وہ اشد نہیں، اشد ہے. تو اصل میں شدد یشدد، دال عربی میں ایک ساتھ 2 حرف ایک ساتھ لکھے نہیں جاتے، تو ایک لکھ دیا تو یشد، تو دال کی حرکت کس کو آ گئی؟ شین کو آ گئی. تو یہ تصریف ہے. بہرحال اب اس کے معنی کیا ہم نے کیے؟ سن رشد کو، پختگی عمر کو، جوانی کو. یہ ہمیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جبکہ اس کے پہلے بھی کچھ ہے اور اس کے بعد میں بھی کچھ ہے. تو ذرا غور سے ساتھ میں رہیے. اور ہماری ڈکشنری آپ جانتے ہیں، کون سی ڈکشنری؟ قرآن شریف. تو اس کے پہلے کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو پیج نمبر بھی نکال سکتے ہیں، 358. اگر آپ چاہتے ہیں تو مل جائے گا جلدی، جن کے پاس یہ ہے. نہیں تو پھر سورہ نور آیت نمبر 59 تو بھی چلے گا. 358 اگر نہ نکالیں تو سورہ نور ہم پڑھ کے سناتے ہیں. دیکھیے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، یہ اشد کے پہلے کا ہے کہ تمہارے بچے حلم. تو اشد کے پہلے کیا؟ حلم. حلم نے، حلم تو وہ سپنا، احتلام سے تمہارے بچے یا بچیاں اس عمر کو پہنچ جائیں. کون سی؟ احتلام کا آغاز. تو کیا حکم ہے؟ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اب کمرے میں آنا چاہتے ہیں ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، تو اجازت لیں. تو اس کا نام کیا؟ حلم. نوجوان. بھائی ہمارا بچہ ماں سے شکایت کیا، یہ ہوا مجھے، بچے نے شکایت کی، تو وہ کیا ہوا؟ حلم. اس نے، جوان نے، یہاں پر اشد میں ترجمہ کیا ہے جوان. اس نے جوانی کے پہلے مرحلے میں قدم رکھا. نوجوان یعنی ابھی آغاز کیا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یتیم اشد ہو، ابھی اس میں صلاحیت نہیں آئی، پیدا ہوئی نہیں. دیکھیں ہمارے بچے بالغ ہوتے ہیں، ہم شادی نہیں کرتے نہیں، ابھی خود بچہ ہے. یہ اور بات ہے کہ حلم آغاز ہو گیا. تو آغاز ہو گیا
اس کے بعد بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ پہنچے اشدھ کو، تو گویا کہ لڑکپن، بچپن اور نوجوانی اور پھر جوانی، اس کی عمر کیا؟ بقول ابن عباس 18 سال، ہمارے یہاں بھی تقریباً 18 سال ہے نا جی، یہاں تقریباً 22 سال، اگر کوئی جاب کا ویزا لگانا چاہتا ہے تو 22 پوری ہونی چاہیے۔ یہ عمر کہاں سے آئی؟ یہ سب ہماری کتابوں سے لکھتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں، سب کچھ ہمارا۔ دیکھیں ابن عباس سے 18، اب یہ کہ 18 ہو 22 ہو 25 ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے ہمارے مجلس سے، ساقی بھی ہمارے مگر اس وقت مجلس بھی ان کی اور ساقی بھی ان کا۔ ہماری قوم دین سیکھتی ہے تو ان کی مجلس سے، یہ میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، جہاں بھی آپ دیکھیں احکام انہوں نے اسلام سے ہی لیے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ تب کئی بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد چلے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ یہ سورہ احقاف کی آیت ہے، 15 نمبر آیت۔ دیکھیے اس کے بعد کیا، سنیے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، تو پہلا حلم، دوسرا اشدہ، تیسرا 40 سنہ۔ اب یہ کیا؟ اب بالکل آسان کہہ دیتا ہوں۔ بھائی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، باغ میں جاتے ہیں، بھائی کچی کلی ہے نا، بھائی کلی تو کھل گئی مگر کچی ہے، ہاتھ مت لگاؤ۔ بھائی کلی تو کھل گئی مگر کچی ہے، ہاتھ مت لگاؤ، گر جائے گی۔ تو یہ ہے حلم، ابھی تو کچا ہے۔ لیکن کس میں؟ جسم میں، اسے یاد رکھیں، نہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جسم میں، اس کی جسمانی حالت غذائے کھا کھا کر اب وہ یہاں تک ہوا، حلم کے درجے کو پہنچ گیا۔ ابھی سمجھ نہیں ہے، 18-22 سال کا ہو گیا تو عمر کی پختگی ہوئی، کس کی؟ عمر کی۔ اب اس کی شادی کرا سکتے ہیں، 18 سال 22 سال۔ 40 کیا ہے پھر؟ عقل کی پختگی، فرق ہوا نا۔ یعنی دیکھیے اب وہ انسان جسمانی حیثیت سے ممتاز ہو گیا، قوی ہو گیا، اب عقل میں بھی پختہ ہوا۔ اب نبوت کب ملے گی؟ 40 سال۔ تو یہ آیتوں کا حوالہ آپ نوٹ کریں، اور اسے کہتے ہیں تدبر قرآن، یعنی کلام پاک میں آیات ادھر ادھر۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کیا ہے اشد اور اشد، اشد بھی بتلا دیا اور اشد۔ اب یہاں پر یتیم کے تعلق سے اتنا کافی ہے، یتیم کا تو بڑے فضائل ہیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، بہرحال آپ کی اس کے لیے اچھی نیک نیتی سے رہیں اس کے ساتھ، تو اس کا بڑا اجر ملتا ہے۔ اب دوسرا شروع کر رہے ہیں، دوسری لائن، تو ساتھ میں رہیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اب دیکھو یتیم کا غلہ ہے، اس کا ربط ہے اس سے، لیکن ایک موضوع دوسرا شروع ہو رہا ہے، لیکن ربط ہے۔ اوفو یعنی پورا پورا، کیل یعنی ناپ، کچھ ماپ بھی کہتے ہیں، اور میزان یعنی تول، اور قسط یعنی انصاف کے ساتھ۔ مطلب جب لوگوں کو، اب یہ ناپ جانتے ہیں نا، ہمارے ایک بہت مشہور ہے ناپ، مگر وہ گلے کے لیے نہیں مشہور ہے۔ اگر کسی نے آپ سے بحث کی تو آپ نے ترکی بدرکی جواب دیا تو بولتے ہیں وہ سیر تو ہم سوا سیر، حالانکہ یہ کیل ہے، سیر کیل ہے، اور اسی سے نہ آج بھی موجود ہے۔ وہ جو میں نے بتلایا تھا نا کھنڈی، تو اسی سیر کے اوپر پھر پائلی، پھر 16 پائلی، پھر ایک من اور کھنڈی ہے، ابھی تک پایا جاتا ہے۔ تو غلہ اچھا یہاں آپ دیکھتے ہوں گے رمضان میں وہ لاتے ہیں سا، دیکھو وہ غلہ بھر کے، وہ ہے اصل میں کیل جی، ماپ، ہمارے یہاں ماپ کہتے ہیں، کسی علاقے میں ناپ کہتے ہیں، اس لیے میں نے کہا ماپ اور ناپ۔ حدیث میں جب الفاظ میں اختلاف ہے تو اردو اور ہندی میں بھی اختلاف ہے۔ تو یہ اچھا میزان تو آپ جانتے ہیں ترازو، لیکن یہاں سمجھنا یہ ہے یہ بالقسط، عدل و انصاف کے ساتھ۔ اچھا کبھی بھی سورہ رحمان میں حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا
میزان. کبھی بھی اس کا میزان کا تو بالقسط، ایک ہی جگہ نہیں. اب قسط کا مطلب کیا؟ جی تقسیط. جی تقسیط ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، قسط وار یہاں بھی استعمال ہوتا ہے. جی قسط وار، لیکن یہاں اس کو ہم موازنہ کریں گے عدل سے. بھائی عدل کے معنی کیا؟ عدل و انصاف. قسط کے معنی کیا؟ عدل و انصاف، یعنی اچھی طریقے سے دیں. اب یہ کیا بات ہے کہ یہ قسط آ رہا ہے. ایک قاضی عادل ہے، ایک قاضی عادل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین. اب اسے کیسے سمجھے بھائی؟ یہاں اگر آپ کہیں گے کہ والمیزان بالعدل، غلط. تو اسے سمجھنے کے لیے کچھ دور نہیں جانا ہے، ہم آپ کو بالکل نزدیک لے جاتے ہیں. یہ صفحہ گزشتہ ہمارا سبق ہو چکا ہے. 123 نمبر پیج نکالیں، چونکہ آج سمجھنا ہے ہر چیز کو، اور آیت نمبر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. سبق ہو چکا ہے. دیکھیے یہ آیت نمبر ہے 95 سورہ مائدہ کی. ملی سورہ مائدہ کی 95. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر. وہاں پر ذکر ہے کہ تم نے احرام کی حالت میں کسی کا شکار کیا تو ہدیم بالغ الکعبہ، ہدی کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک. یہ آ گیا عدل، ہے نا. تو اس آیت سے سمجھ میں آئے گا. ایک تو ان اللہ یامر بالعدل، وہی ہے عدل. تو عدل میں اور قسط میں فرق بتانا ہے آپ کو. عدل جو ہے کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ دیکھیں کہ کون سا جانور اس نے شکار کیا ہے، تو عدل کے معنی برابر میں، اب اس کے برابر کتنے روزے ہوتے ہیں اس کا حکم دیں گے. تو عدل میں برابر آیا. اچھا گزشتہ بھی ہمارا درس ہوا ہے. گزشتہ آیت نمبر 150 وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، ہے نا. یہ بھی عدل سے، عدل سے بنا نا، عدل ہے عدل. ہاں اللہ کے برابر. تو قاضی کو چاہیے کہ جب دو آئیں مدعا اور مدعا علیہ تو ان کو برابر کا حق دیں. دونوں کھڑے رہیں یا دونوں بیٹھیں، دونوں سے گفتار کا انداز ایک ہی ہو، اسے کہیں گے عدل. سمجھے؟ اب یہ عدل مرغوب بھی ہے اور ناپسندیدہ بھی ہے. اللہ کے برابر تم نے کسی کو بٹھایا تو یہ شرک ہوا. دیکھیں، لیکن عدل کے معنی ہم کرتے ہیں، عدل و انصاف لگا دیتے ہیں. صحیح ہے، قاضی اگر انصاف کرتا ہے تو عادل ہے، لیکن قسط اور ہی چیز ہے. اب قسط کیا ہے یہ سمجھنا ہے. والمیزان بالقسط. جی قسط آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایک قاضی ہے، کیا اس کے ذہن میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اس کے مزاج میں، کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے گا. اس کا نام ہے قسط. اس کا نام کیا ہے؟ قسط. ان اللہ یحب المقسطین. تو ہمارا مزاج، ہمارا گفتار کا انداز ہمیشہ کیا ہو؟ مقسطین، عدل و انصاف. تو قاضی جو انصاف کرے گا، کوشش کرے گا، وہ ہے کیا؟ قسط. تو یہ ہے والمیزان بالقسط. مگر آپ کو ایک اور جگہ لے جاتا ہوں، سوچیں گے آج ہے کیا. جی پورا سمجھنا ہے نا، بھلے ایک ہی آیت ہو. دیکھیں میں آیت پڑھتا ہوں. یہ ہے الاسراء کی 35 آیت. اسراء بولو تو سنیے. اوفوا الکیل اذا کلتم، ہے نا. اوفوا الکیل اذا کلتم، پورا پورا دے دو. یعنی کیا؟ جیسے سورہ رحمان میں کیا واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، یعنی گھاٹا مت دو. اوفو یعنی پورا پورا دو. وزنوا بالقسطاس المستقیم. بالقسطاس، میزان نہیں ہے ابھی. کیا آیا؟ قسطاس. سورہ اسراء کا نمبر ہے 17 اور آیت کا نمبر ہے 35. ملا؟ ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ قسط تو واضح ہو گیا، عدل واضح ہوا. قسطاس کیا چیز ہے؟ قسطاس میزان، ترازو. قسطاس بھی ترازو، قسطاس بھی ترازو، لیکن
دیکھیے آپ جب کسی گوداؤں میں جاتے ہیں تو کتنا بڑا پلڑا رہتا ہے، وہ من کی بوریاں اٹھا کے ڈال دیتے ہیں اور وزن بھی وہ بناتے ہیں، لوہے کا اٹھا کر رکھ دیتے ہیں بھائی 50 کلو 100 کلو، یہ ہے میزان۔ سونار کے پاس جائیں گے تو یہ ہے قسطاس، ہوا نا؟ تو اس وقت سونار اس کا ہر وقت اس کا کام چلتا ہے، چاندی ذهب یہی تھا پہلے، بلکہ سکے بھی اسی کے بنتے تھے، تو اس وقت یہ استعمال ہوتا تھا۔ اب آج کل بھی بنا ہے، آج کل جو ترازو ناپنے کا 1 2 3 نمبر اور پھر الیکٹرانک نمبر، تو یہ اسی سے چلا ہے، میزان اور قسطاس۔ تو یہاں تک میں آپ کو لے آیا، ابھی مزید سننا ہے، ساتھ میں رہیے گا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ سب ہوا، میزان کی بات ہوئی، قسطاس کی بات ہوئی۔ ہم کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ کون فرماتا ہے یہ؟ اللہ تعالی۔ مطلب اب ڈر جائیں گے ایک یتیم کا مال کس طریقے سے رکھیں، قریب مت جاؤ، مطلب یہ کہ جو ہم نے حکم دیا ہے یہ آپ کر سکتے ہو۔ اب یہاں چونکہ یتیم کی بات چل رہی ہے اور کیل کی بات چل رہی ہے اور میزان کی بات چل رہی ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ کرتے ہیں، دیکھو یہاں کرتے ہیں، جب آپ کو دیتے ہیں تو ایک اوپر زیادہ ڈالتے ہیں، دیتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے یہاں کھینچتے ہیں کپڑا، جب ان کی اسٹائل رہتی سمجھ میں نہیں آتا ہو، اب 1 میٹر میں کتنا کھینچتے ہوں گے؟ تو یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور عموماً لے لیں، یہ تو بار بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ وہ کر نہ سکتا ہو، کیونکہ وہ حکیم اور عالم ہے۔ اب مزید چلتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اب یہ پھر آیا عدل، جب کسی سے کہو تو عدل لو، انصاف سے کام لو۔ اب اس پر ضرورت نہیں وضاحت کی، یعنی گفتار کا اپنا انداز، ایسا نہیں کہ یہ قریبی رشتہ دار ہے تو نرمی سے گفتگو کرو، کوئی اجنبی ہے تو سختی سے نہیں، اس میں بھی آپ کا عدل انصاف ہونا چاہیے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ رشتہ دار ہو۔ اب یہ بات چل رہی ہے قاضی کی یا تقسیط کی۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کا عہد اسے بھی پورا کرو، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر لفظ آیا اللہ کا عہد پورا کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ وعدہ بھی پورا کرو، کہتے ہیں نا کہ وعدہ فی خلافی کرنا منع ہے، اور اللہ کا عہد بھی پورا کرنا ہے، خلاف ورزی کرنا منع ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا وعد کا لفظ بھی قرآن شریف میں ہے؟ آپ کو صرف ایک آیت بتاتا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض، وعدہ لفظ آیا، اللہ نے وعدہ کیا۔ معنی بھی بتا دوں، یہ جو لوگ اعمال صالحہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا؟ زمین سونپ دیں گے، یعنی زمین کا خلیفہ بنائیں گے، اقتدار حکومت جو بھی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے وعدہ اور ایک ہے عہد۔ اچھا، یہ جو آیت پڑھا ہوں میں سورہ نور 55 نمبر آیت، سمجھے نا، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اب کیا سمجھنا ہے اس میں؟ عہد کسے کہتے ہیں؟ وعدہ کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نے وعدہ خلافی کی، ایک شخص نے وعدہ، چل اللہ نے وعدہ کیا تو نوٹ کر لیں، وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا نا، آپ کسی سے وعدہ کریں کہ میں آپ کا یہ کام ضرور پورا کروں گا یا آپ کو یہ چیز دوں گا، قرضہ دوں گا، یہ جو بھی ہے، تو وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، آپ کو پورا کرنا آپ پر واجب ہے۔ عہد پارٹنر چاہیے، اگریمنٹ۔ چلو سب سے پہلا حد جو آپ لوگوں نے کیا نکاح کے وقت کرتے ہیں نا، پارٹنر ہے نا، یہ ہے کہ کمپنی میں جو اگریمنٹ ہوتا ہے، تو یہ فرق ہے کس میں؟ وعدے میں اور عہد میں۔ تو یہ کئی چیزیں میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اب سنیے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی عہد اللہ اوفو ہوا۔ آج پوری آیت ایسی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سن رہے ہیں آپ، الحمدللہ۔ ذالکم وصاکم بہ، اب یہ ذالکم کیا آیا؟
یہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی نئے لوگ بھی ہیں نا. یہ ذالکم یعنی سب نہیں، تم سب نہیں، یاد رکھنا. ذالک، ذانک اور اولئک. پھر یہ ذالکم کیا ہوا؟ یہ قرآن میں کئی دفعے آیا ہے، ہمارے لوگ جانتے ہیں جو، لیکن ابھی کچھ نئے لوگ ہیں نا حضرات، تو یہ اچھی بات ہے ایک چیز آپ کو سمجھ میں آئے. اصل میں یہ ذالک ہے. کیا یہ ذالک؟ کم آپ لوگوں کی وجہ سے، یعنی سامعین کا، مخاطبین کا لحاظ کرتے ہوئے کم آتا ہے. تو آپ ابھی جیسے ذالکم اللہ ربکم، سب میں اچھی مثال ہے یہ. ابھی آپ کیا کریں گے؟ یہ تمہارا، یہ ذالک، یہ تمہارا رب، سمجھے نا؟ کم تم مخاطبین کی وجہ سے. تو یہ جو بتایا جا رہا ہے، یہ کم یعنی ہم. وصاکم بہ، وصیت کی جس کی تمہیں، دیکھو بھی سنگل ہے نا، تو ذالک سنگل ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب آپ پوچھیں گے وصیت کیا ہے؟ پوچھیں گے نا جی. وصیت، وعلیکم السلام. وصیت کیا ہے؟ عموماً لوگ یہ کہیں گے کہ وصیت ایک آدمی مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے نا، مگر یہاں تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں. اور بھی آپ چلیں گے سورہ شورى میں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، پھر والذی اوحینا الیک، پھر وصینا ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ، ان اولو العزم پیغمبر کو وصیت اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا ہے؟ وصیت. تو ابھی کیا سمجھنا ہے؟ وصیت اور نصیحت ہے نا. وصیت اور نصیحت، فرق کیا؟ فرق ہے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ وعدہ اور عہد، اچھا عہد سے معاہدہ، ٹھیک ہے نا. تو اب وصیت میں فرق اور نصیحت میں فرق کیا ہے؟ اب یہ تو عربی میں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، مگر عربی تو ڈائریکٹ دیکھتے نہیں نا لوگ. ارشاد للناس عاما، یہ نصیحت، اور ارشاد بشخص معین باشخاص معین، یہ وصیت. سمجھ گئے؟ عربی میں سمجھنا بہت آسان ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وصیت کسے کہتے ہیں. چلو پہلے نصیحت. نصیحت یہ ہوتی ہے بھائی الدین و النصیحہ، دین نصیحت ہے. دین نصیحت ایک عام ہے. آپ دین کی نصیحت کریں لوگوں کو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نصیحت. آپ یوں نہیں کہیں گے کہ صرف آپ کے لیے نصیحت، عام ہے. اور وصیت ایک شخص کی جانب سے چند خاص لوگوں کو، اس کا نام وصیت. اب اس کی مثال، دادا وصیت کر جائیں تو وصیت کرنے والا ایک ہوا نا، کہ بھائی پوتوں کو وراثت نہیں ملے گی تو ایک پوتے کو، ایک پوتی کو وصیت کر گیا، تو فرق ہوا نا وصیت میں جی. تو وصیت اللہ تعالیٰ نے وصیت کی، اولو العزم پیغمبر، وصیت عام نہیں جی. یہ وصیت. اچھا یہاں جو خطبے ہوتے ہیں نا جمعہ کے، آپ خیال رکھے گا، اکثر آج نہیں تو آئندہ خطبے کے بعد یہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اما بعد اے الناس اوصیکم. ہمارے یہاں تو ایک وہ رٹا ہوا خطبہ ہے، مجھے یاد نہیں، مغفرتم بذنبی، وہ ایسا کچھ ہو، بچپن میں یاد کیے تھے، وہ ایک ہی پڑھتے رہتے ہیں ساری دنیا، ایک ہی خطبہ ہمارے یہاں نہیں. وہاں چلتا ہے ترتیب سے، لیکن اس میں کچھ چیزیں معین ہے. اوصیکم وایای نفسی اولا بتقوی اللہ وطاعتی ولزوم اوامری وکثرت مخافتی فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یہ پڑھتے ہیں. تو کچھ خطبے کے جو ہے نا اصول ہیں، حمد و ثنا، درود شریف، شہادت، اور پھر وصیت تقوی، پھر ایک آیت، پھر دعا، ایک خطبے کے اصول ہیں، تو وہ سمیٹ لیتے ہیں. اب ہمارے یہاں تو مجبور ہے نا جی. تو غور سے سنیں، یہ وہ وصیت. اب یہاں وصیت کیوں نصیحت نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ عام نے وہ خطبے میں آپ ہیں، چند لوگ ہیں، وصیت کرنے والا ایک، اور جو سامعین ہیں دوسری مسجد میں پڑھتے ہیں ان کے لیے نہیں.
تو یہ وصیت ہوئی. تو ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. تو ظاہر ہے کہ جتنا ہم نے کوشش کی سمجھنے کی، اسے کہتے ہیں شرح صدر کے ساتھ آیت کو مطالعہ کریں، اس کا بڑا اجر ملے گا. اس کا نام ہے کیا؟ علوم قرآنی. افلا یتدبرون القرآن. اب آپ کو تفاسیر کئی تفسیریں ملیں گی جس میں فقہ پر بحث کی ہے، مگر آپ علوم قرآنی پر بحث کریں. اب دوسری آیت شروع کرتے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اب دیکھیں ایک دفعہ ہو گیا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، دوسری دفعہ کیا؟ ناس تک آپ پڑھتے رہیں گے، آپ اس کے ماہر ہو گئے، اب بتانے کی ضرورت نہیں. اب کیا بتانا ہے؟ یہ میرا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیمہ، یہ میرا راستہ صحیح مستقیم، اس کی پیروی کرو. پھر آگے کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبیل کی جمع سبل، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ابھی ترجمہ چل رہا ہے، اب فتفرق کا ترجمہ کیا کریں گے؟ فتفرق بکم، با ہے با، یہ با بڑا کام کرتا ہے. اب آپ تفسیر نکالیں گے تو آپ کو ملے گا تفسیر میں کہ ترجمے میں بعض ترجمہ کیے ہیں انہوں نے، بڑی محنت کی ہے. جیسے کہ یہ میرا مستقیم راستہ ہے اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، اگر دوسرے راستوں کی پیروی کرو گے تو تم متفرق ہو جاؤ گے. لیکن یہ ترجمہ نہیں، با ہٹ گیا، سمجھ گئے نا؟ با کا ترجمہ نہیں ہوا. دیکھ ذہب اللہ، کیا کریں گے ترجمہ؟ گیا تھوڑی دیر کے لیے، ہے نا، لیکن اللہ جاتا نہیں. ذہب اللہ بنورہم، دیکھو با آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہ نور ان کا اچک لیا. اور بھی ہے جاء، اللہ آیا، اللہ کو آنے کی ضرورت کیا؟ جاء بالشمس من المشرقی، ابراہیم علیہ السلام دلیل پیش کی تھی نا، تو ابھی با نے کیا کر دیا؟ سورج کو نکالا. فاتی آنے فاتی بہا، نکال اسے. تو یہ با کی وجہ سے ابھی وہ بھی کافی ہے، لوگ مفہوم سمجھتے ہیں، لیکن ایک گرامر سے ترجمہ غلط ہوا. فتفرق بکم، اگر تم دوسری راہوں کی پیروی کرو گے تو وہ راہ تمہیں تفریقے میں ڈال دے گی یا راہ حق سے جدا کر دے گی. یہ اس کا صحیح ترجمہ ہوا. سمجھ میں آیا کس کی وجہ سے ہوا ایسا؟ باغ کی وجہ سے. تو یہ ایسا کئی جگہ آپ کو ملے گا. اس لیے کتنے ترجمے دیکھنا چاہیے آپ لوگوں کو؟ 3. مگر کریں گے؟ ایک ہی نہیں ہوتا ہے تو 3 کہاں سے کریں گے؟ ایک صاحب نے تو آپ تو ہم کو ایک نہیں پڑھا جائے تو 3 پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ضرور احسن البیان ضرور پڑھیں. اور تفسیر سعدی، یہ سعدی صاحب جو ہے نا، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے. اردو میں ملتا ہے، عربی میں ملتا ہے، بہرحال. اچھا، اب یہ کہ صراط، میرا راستہ مستقیم یعنی سیدھا. سیدھا مطلب ہے کہ اس میں عوج نہیں، ٹیڑھ پنا نہیں، اتنا آسان راستہ ہے، یہ مراد ہے. لیکن صراط، ابھی دیکھو وہ پل کو بھی ہم کہتے ہیں نا، پل صراط، جی حدیث اس سلسلے میں ہے لیکن اس وقت وہ بیان نہیں کرنا ہے. تو صراط مستقیم ایسا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اسے کہیں گے صراط. اچھا، مدینہ کو صراط مدینہ نہیں کہتے ہم، المدینہ جانے کے لیے جو راستہ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ طریق. ہاں، طریق کہتے ہیں. تو یہی فرق ہے صراط میں اور طریق میں. اچھا، سبیل کے معنی بھی راستہ، تو دوسرے راستوں کو سبیل کہتے ہیں. تو حالانکہ وہ مدینہ تک راستہ جاتا ہے مگر کوئی گارنٹی نہیں آپ جائیں گے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو واپس لوٹایا جائے، بولے گا وہاں ملے گا صورتی یو ٹرن، بولے گا نا، بولتا ہے نا، اللہ دور سے اشارہ کرتا ہے، اللہ چپ چاپ گھومو. ہاں صاحب. تو صراط آپ کو ضرور پہنچائے گا کہاں؟ جنت تک. جی، اب وہ جہنم پر ہے، کوئی ٹینشن نہیں. ھذا صراطی مستقیمہ. اب جو جہنمی ہے ان کے لیے تو سبل کی پیروی کی ہے، وہ تو نہیں جائیں گے، ان کے لیے تو وہ صراط نہیں ہے.
جی 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 ہدا، طریق ہدا، وہ ہدا جگہ کا نام ہے نا، طائف، ہاں جگہ کا نام ہے جی. طریق ہدا، طریق مدینہ، طریق مکہ سب ہے جی. تو یہ صراط مستقیمہ. فاتبعوہ، اچھا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب یہ راستہ جو ہے پرہیزگار آپ جانتے ہیں، فارسی میں والوں نے ترجمہ کیا، سب سے اچھا پرہیزگار. پرہیز کرو. جو غذائیں نقصان دیتے ہیں شوگر کو تو پرہیز کرو. تو جو عمل نقصان کرتے ہیں، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، گناہ کے کام کرنے سے پرہیز کرو. اب یہ کہ تم متقی بن جاؤ، پارسا بن جاؤ، لعلکم، تو سب اس کے لیے محنت کی گئی ہے. اب یہاں تک جو ہے ہم نے یتیم کا سبق اور اوف الکیل والمیزان پڑھ لیے. یہ کیل کا مسئلہ جو ہے، مدین جانتے ہیں نا، شعیب، قوم شعیب جی، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. جسے بت پرستی کا، مکہ میں بت پرستی ہو رہی تھی. گائے کا کہاں سے، مصر سے ہوا. تو یہ اکثر مفسرین اس کا نام بتاتے ہیں. تو میں نہیں بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں تو آپ کو ملتی ہیں پڑھنے کے لیے، میں تو ایسے چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کو ملیں گی، لیکن ارکریزی کرنے کے بعد. اب دوسری آیت شروع کرتے ہیں، سنیے، ساتھ میں رہے گا. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ساتھ میں رہیے گا. پھر ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب. ٹھیک ہے، کتاب تو جانتے ہیں، جبکہ کتاب کے بارے میں آگے ہے، ہم نے لکھا ہے الکتاب اور کتاب اگلی آیت میں. کتاب سے مراد کون سی؟ تورات، جانتے ہیں. عموماً لوگ تورات کو نہیں جانتے. تورات کیا ہے؟ کسی سے پوچھیں گے تو کہتے ہیں 10 تختیاں، انگریزی میں کچھ نام ہے اس کا جی، 10. تورات کسے کہتے ہیں؟ بھائی وہ 10 تختیاں کب ملی تھی؟ 10 تختیاں، ہاں، پہلے تو آپ کوہ طور پر گئے تھے، ہم کلامی ہوئی، صحیح ہے نا؟ تو وہی تو پہلے نازل ہوئی ہے، بعد میں ملی ہے وہ تختیاں. تو تختیاں ملنے سے پہلے جو کلام ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور جو باتیں ہوئی وہ بھی جمع ہے. اچھا، تختے کے بعد بھی تو جمع ہوا نا، کیا وہ تختیاں وہی تورات ہے؟ تو ایسا نہیں، پہلے جو باتیں ہوئی بعد میں جو وہی ہوئی، تو تختیاں ایک جز ہے تورات کا، یہ یاد رکھیں. ہاں، حصہ ہے جی، بہت اچھا، کیونکہ جز بھی عربی ہوا نا جی، حصہ ہے. یہ تو واضح ہوا. لیکن تمام، جانتے ہیں تمام، یہ پورا ہو گیا. ہماری ایک آیت ابھی تمام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ انشاءاللہ جی، تماماً. تو پورا کرتے ہیں ترجمہ، علی الذی احسن، جو نیکوکار بننا چاہتا ہے. تمام، تفصیل، لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل. تورات کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھنا. ہدن، رہبری، وہ رہبری کرتے ہیں تورات. رحمت بھی ہے، یعنی اس میں جب آپ پڑھیں گے تو رحمت کے ذکر ہے. اللہ تعالیٰ، جیسے یہ ہمارا کلام پاک بھی رحمت ہے. لعلہم بلقاء ربہم، یہ سب کیوں؟ تاکہ اپنے رب کی ملاقات کا وہ یقین کریں. ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں تمام سے. تمام اردو میں ہوتا ہے استعمال، ہے نا بھائی. تمام اردو میں ہے کمال، ہے نا، کمال. نام رکھتے ہیں کمال، تو تمام بھی رکھیں، لیکن نہیں رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے آج پتہ چلے گا. یہی تو بات ہے. کمال اور تمام میں فرق ہے. آپ کو آیت یاد ہوگی دے میرا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اکمل کمال، اتمم تمام. ابھی دونوں میں فرق معلوم ہونا چاہے. تو پہلے ہمارے بزرگ سمجھتے تھے نا فرق، اس لیے کسی کا نا جی سیگا ہے، وہ 14 سیگے ہوتے ہیں نا. کامل کمال ایک ہی چیز ہے.
اصل میں وہ 14 سیگے ہیں. 14 تو میں کہہ رہا ہوں, 14 نہیں پھر اور بھی ہوتے ہیں. کمل یکمل سے کامل, اکمل, کمال ایک ہی چیز ہے, سمجھے نا. جیسے اتمم تو کس سے آیا تمام, بھائی کتب تو کس سے آیا کتاب. تو ساتھ میں رہیے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کہہ رہے ہیں کہ تماماً. تو میری بات آپ کو یاد ہوگی کہ تورات زبور میں جو احکام تھے ہم اسے ناقص نہیں کہہ سکتے. اس وقت کے لحاظ سے وہ تمام تھے. جس چیز کا تقاضا تھا بنی اسرائیل کو, بھائی آپ نے تمام چیزیں حاضر کر دی جو آپ کے یہاں مہمان ہیں افطاری کے لیے. ابھی تو افطاری کا وقت نہیں ہے, کھانے کا وقت ہے یہ, تو اسے کیا کہیں گے تمام. مگر کمال ہے نہیں, کمال اور چیز ہے. کبھی نہیں آپ کر سکتے کہ ہم نے افطاری کے لیے کمال کیا ہے, نہیں. کمال اسے کہتے ہیں کہ اب گنجائش نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارا دین کامل ہے, اس میں گنجائش نہیں. جی یہ ہوا کمال. تو کمال تمام میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمام آج کی کاروائی تمام, بولتے ہیں چلیے آج کی مجلس تمام, تو اس میں کیا بات ہے؟ کوئی بات. تو زبور حصہ تھی, زبور نا تورات, تورات اور زبور سب, تورات زبور انجیل کیا تھی؟ قرآن شریف کا حصہ تھی. مگر یہ لفظ نہیں استعمال کرنا کہ وہ ناقص تھی, نہیں, قرآن کا حصہ تھی نا, وہ تمام تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتارا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام, تو اس لیے ہم کہتے ہیں, اکثر میں کہتا ہوں حصہ تھی. جی چلیے. الذی احسن, اچھا یہ تو خدر رحمتم بلقاء ربہم یوقنون, تو آسان ہے. اب چلتے ہیں تاکہ کتاب سے ہم فارغ ہو جائیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب یہ ایک ہاذا کتاب ان سے کیا مراد؟ قرآن شریف. ہاں اب پہنچے. بات ہوئی پہلے کتاب کی, موسیٰ علیہ السلام کی جو تمام تھی, جو حصہ تھی. اب بات ہو رہی کہ اے رسول ہاذا کتابن, تو آپ دیکھتے رہیے, میں نے لکھا ہوں کہ الکتاب و کتاب, اس کتاب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب, اور رسول سے کہہ رہے ہیں کہ ہاذا کتاب. فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی. اچھا آیت آپ کو یاد ہوگی, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ 9 نمبر آیت ہے سورہ اسراء کی. تو اب ساتھ میں رہیے. الکتاب, ھذا کتاب, ھذا القرآن. ابھی تمام سے تو فارغ ہو گئے. جی تو یہ کب کہا گیا کہ ذالک الکتاب؟ ذالک یعنی وہ دور ہے نا, اور ھذا کتاب یعنی یہ نزدیک, اور ھذا القرآن یعنی یہ. الرحمن علم القرآن. تو سب سے پہلے فارغ ہوتے ہیں کہ اب آپ کو تفسیر میں ملیں گے, انہوں نے بھی اچھی محنت کی ہے سمجھانے کی کہ بھائی ذالک الکتاب یعنی وہ, یعنی عزت و احترام سے. لیکن اصل میں کیا ہے؟ ذالک الکتاب, یہ ہماری کتاب کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے کہ نہیں؟ لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ سے آئی, پہلے کہاں آئی؟ آسمان دنیا پر آئی. تو کیا کہیں گے, ھذا کتاب یا ذالک الکتاب؟ ذالک الکتاب. تو لوح محفوظ پر ہو, آسمان دنیا پر ہو, کیا ہے؟ ذالک الکتاب. ابھی کیا آپ ترجمہ کریں گے؟ یہ کتاب چونکہ آ چکی, یہ فرق ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی, تو نازل ہوئی تو ھذا کتاب. اچھا اب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو ذالک نہیں کہہ سکتے, ھذا. اس لیے قرأ یقرأ, قرآن کس سے؟ قرأ یقرأ قرآنًا, بار بار پڑھا جانے والا. تو ذالک یا ھذا؟ ھذا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اب سنیے, ان ھذا القرآن, اچھا, وھذا کتاب انزل فاتبعوا واتقوا لعلکم ترحمون. تو ہم نے اتارا آپ پر یہ قرآن, اس کی صفت مبارک, بابرکت. اب برکت کے معنی ہم تبارک الذی, اللہ تعالی بھی بابرکت ہیں.
تو قرآن بھی بابرکت ہے. تو یہ برکت آپ جانتے ہیں اصل میں لفظ برکت کے معنی ہوتے ہیں فارسی میں نمو، یعنی کیا بڑھوتری، اردو میں بڑھوتری، جی اضافہ. اب وہ کچھ لوگ اضافہ بھی نہیں سمجھتے کیا اضافہ زیادہ ہے نا. جیسے کہ آپ کے پاس 3 آدمی کا کھانا ہے، ایک آدمی اور آ گیا بیٹھ گئے تو 4 آدمیوں کو بس ہوا، اضافہ. یہ ہے اضافہ، یعنی برکت ہو گئی نا، بڑھوتری ہو گئی. تو آپ بتاؤ قرآن شریف میں کیا برکت ہے؟ دیکھیے برکت کیا ہے. آپ لوگ کتنے سال سے میرے پاس پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ بور ہوئے قرآن شریف سے؟ نہیں. پیاس بڑھتی ہے، اس میں برکت ہے. آپ کتنا بھی پڑھیں. ہاں اللہ اکبر. میں خود بور نہیں ہوا بھائی، کتنے سال سے میں درس دے رہا ہوں، میں خود دلچسپی بڑھتی ہے میری. تو یہ برکت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا سکینہ، تو یہ بابرکت ہے. یہ اور بات. اچھا دیکھیے جو لوگ اس کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتابوں سے عمل کرتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. اور جب آپ کو قرآن شریف کو آپ ہاتھ لگائیں گے اور جو احکام قرآن شریف میں نے اندازہ لگایا کہ جب آپ کسی آیت کو پیش کر کے کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو اس کو کھٹکا بیٹھتا ہے. یعنی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ برائی کس کا نام ہے، تو بولے جو آپ کو دل کو کھٹکے. تو قرآن شریف کی بات کر رہے ہیں نا. لیکن آپ یوں کہیں کہ فلاں فقہ میں یہ ہے، فلاں فقہ میں یہ، تو کھٹکا نہیں بیٹھتا ہے. تو بھائی قرآن شریف کیا ہے؟ یہ بابرکت ہے. فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اچھا اب یہاں تک تو ہمارا سبق ہوا. ارک ریزی کی آپ نے اور ہمارے بھائی ساتھ میں رہے میرے، تو ارک ریزی کی نا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے کے آپ غور سے سنتے رہے اور اس کے عوض ہماری نسلوں تک برکتیں نازل فرما. اس دعا کے ساتھ اب اگلی دعائیں تھیں صرف اس کا تتمہ ہے، ہو جائیں گی. تو سنیے گا. یہ قرآن ہم نے اتارا کہیں تم ایسا نہ کہو، بس یہ سننا ہے. سنیے. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. یعنی اے مشرکین مکہ یا مکہ کے لوگوں، کہیں تم ایسا نہ کہو کہ کتاب تو 2 طائفتین، کون سا؟ یہود و نصارہ، ان پر اتاری ہم سے پہلے. ہم تو درس و تدریس سے غافل تھے، بے خبر تھے. غافل ترجمہ کرو. ہاں صحیح بتا. یہ ہم نے جو نازل کی کتاب کو مقصد ہے کہ تم ایسا نہ کہو. یہ ہے کہ ایسا نہ کہو. او تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ترجمہ سنیں، صرف ایک کلمے کو سمجھنا ہے بس. یہ کہیں ایسا نہ کہو کہ اگر ہم پر اتاری جاتی کتاب تو ہم ان سے زیادہ سمجھتے. چلیے ایسا بھی کہتے اور کہا ہے، یعنی یہود و نصارہ پر نازل ہوا، ہم پر ہوتا تو ہم زیادہ سمجھتے. ایسا نہ کہو. تو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل آ گئی، آئی کتاب آ گئی جو ہدایت اور رحمت ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، ہے نا. صدف اسے سمجھنا ہے. ترجمہ کرتے ہیں پورا. اور روکے اس سے اور رکے اس سے. تو ہم سزا دیں گے جو روکتے ہیں ہماری آیت سے اور جو رکتے ہیں. کیسا عذاب؟ سوء العذاب بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے کہ انہوں نے روکا اور رکے. اب یہ صدف کسی کے بچے کا نام ہوگا تو توجہ دیں. یہ 3 دفعہ آیا، بس باقی مفہوم تو سمجھ گئے نا کہ کہیں تم ایسا. اب صدف کو سمجھے، بڑا پیارا نام ہے. اچھا یہ صدف میں تانی ہے، فیمیل نام، میل نہیں اس کا، اور 3 دفعہ آیا ہے. تو 3 دفعے سے آیا مطلب کیا؟ صدف صدفہ 14 سے گئے. یہ میں کہتا ہوں نا 14 سے گئے 14 سے گئے. پتہ نہیں آپ لوگ دیکھے کہ نہیں، نکالو 14 سے گئے. پھر یزدفون 14 سے گئے. پھر کانو یزدفون، کانا 14 اور 14 کانو یزدفون. سب سے پہلے صدف کسے کہیں گے؟ صدف ایک ایسا سمندر میں ایک، اب ہم مچھلی کہیں یا چھوٹا جانور کہیں، ہمارے یہاں تو کھاتے ہیں، محفل ہمارے حلال، کیکڑا ہو کہ بومل ہو کہ جھینگا ہو یا
صدف ہو. آپ نے دیکھا ہے صدف کو؟ نہیں دیکھا ہوگا تو سنیں. صدف جو ہے نا اردو میں اسے سیپی کہتے ہیں ہمارے یہاں. آپ کے یہاں کیا کہتے پتا ہے؟ ہاں بس ایسا رہتا ہے. تو وہ سمندر تیرتا ہے کہ آہٹ ہو گئی تو بند کرتا ہے, بند ہو جاتا ہے. اس کا کھول جو ہے نا بڑا زبردست ہے, ہم لوگ پکڑ کر لاتے ہیں, کھول نہیں سکتے اسے. مجال کیا آپ اس کو کھولو. ہاں اتنا قوی ہوتا ہے. اب یہ کہ جنہیں معلوم نہیں تو انہوں نے اسے جانور لکھا ہے, کوئی بات نہیں, مچھلی کو جانور کہہ سکتے ہیں نا, پتہ نہیں, لیکن کہ وہ ایک سمندر میں رہتا ہے, مچھلی قسم کا ہے. اب وہ کسی گرد و غبار کو اندر جانے نہیں دیتا, ہاں روکتا ہے. اچھا پھر آپ تحقیق کریں, موتی بھی اسی سے بنتا ہے. ہاں 3 دفعے ایک ہی آیت میں 3 دفعے نام ہے, لیکن اب اس کے معنی کیا مجازن کہ صدف انہا, تو روکا. کس سے روکا؟ ان لوگوں نے قرآن سے روکا. اب وہاں پر کیا ہے, وہ گندگی غلاظت کو اندر جانے سے روکتی ہے یا اندر سے باہر جانے سے روکتی ہے. تو یہ معنی ہے اس کے. تو ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے دوسروں کو روکتے ہیں, دیکھو کہاں معنی چلے گئے, صدف. اللہ 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 سبحان اللہ. تو اب یہاں قانون ہے کہ وہ روکتے تھے تو ہم ان کو عذاب دیں گے بسبب اس کا کہ وہ روکتے تھے. تو قانون کا معنی بسبب اس کے کہ حق بات سے روکتے تھے, اور یزدفون روکتے ہیں, روکیں گے, یہ معنی ہے. تو یہ ہمارے درس کا تتمہ ہوا آج. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں نے بڑی دلچسپی سے سنا. میں سوچ رہا تھا کہ تو اب ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. آپ پڑھ چکے ہیں کہ 8 ازواج من الضأن 2 ہے نا. اب ہے وقت قربانی کا. تو قربانی کے لیے جانور کتنے سال کا خریدیں گے؟ ہاں تو فقہ میں جائیں گے تو بہت پریشان ہوں گے. ہمارے یہاں فقہ میں تو دیکھو ضأن ہے نا, ضأن کیا 2 ہے نا اپنے 2. تو سنیں ابھی, دان یعنی کیا, دان کسے کہتے ہیں؟ مینڈا مینڈی. یہ 6 سے اوپر, کس سے؟ 6 مہینے سے اوپر. 7-8 مہینے کا ہو جائے تو یہ. اور وہ حدیث میں بھیج دوں گا, لایا تھا لیکن رہ گئی حدیث جو ہے سلسلے میں. اچھا اور اس کے بعد رہا مائز, دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو, دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو. اچھا آپ کو ملے گا حدیث میں کہ 1 سال مکمل ہو چکا ہو. میں وہی بات کہہ رہا ہوں, دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو, بات وہی ہوئی نا. تو اب ہمارے یہاں کیا ملے گا کہ حنفی مسلم میں دمبا 6 مہینے کا. تو میں نے اس سے اعتراض کیا, وہ حدیث بھیج دوں گا. تو 6 سے اوپر 7, 8, 9 اور وہ دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو. مائز گائے بیل تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو. دیکھو فرق ہوا نا. اور پھر اونٹنی 5 سال مکمل کر چکا ہو, مطلب 6 سال میں داخل ہو چکا ہو. تو یہ نوٹ کر لیے, اور پھر آپ کو انشاءاللہ وہ ترجمے کے ساتھ بھیج دیں گے. اچھا اب سوال یہ آتا ہے کہ آج کل یہ زمانہ کیسا ہے بھائی, یہ گوشت یہاں کا ذبیحہ, یہاں جو ذبح کیا جاتا ہے اس کو ذبیحہ کہتے ہیں, باہر سے آتا ہے اس کو فروزن کہتے ہیں. آپ پوچھیں گے کہ صاحب ذبیحہ, اچھا اب جبکہ وہ فروزن ہوتا ہے. اچھا وہ پوچھنے والے کو بھی پتا ہے کہ فروزن ہے, فروزن ہی کہیں گے نا, اور اسے ہی پتا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا نا, کیونکہ اسے بھی پتا ہے اسے بھی پتا ہے. کہ پوچھتا ہے کہ آدھا ذبیحہ تو بولتا ہے آدھا ذبیحہ, اب دونوں ہنستے. تو اب کیا کرو گے؟ وہ کہے گا کہ 2 سال کا, 2 سال میں داخل ہوا. تو آپ اس کے دانت دیکھیں, دانت چیک کریں. یہ سامنے کے جو دانت ہیں نا پورے نہیں, یہ اگر نکل گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. ماشاءاللہ. تو اتنا کافی ہے آج. آپ کو تحریری شکل میں بھی بھیج دیا جائے گا. تو ہماری اس محنت کو قبول کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون. ایک اور پیچیدگی اس سلسلے میں بتاتا ہوں کہ بکرا آپ نے خریدا. لنگڑا کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ نہیں, ہمارے یہاں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں بھائی لنگڑا کسے کہتے ہیں. ہمارے ایک آدمی لنگڑا ہے, وہ ہمیشہ کا وہ لنگڑا ہے, وہ خلاص پیر میں اس کی کیا مسئلہ ہے. لیکن ایک آدمی کو کچھ زخم آیا اور لنگڑ رہا ہے تو وہ لنگڑا ہے
بس آپ نے جواب دے دیا. تو آپ نے جانور خریدا, وہ سلیم تھا, ابھی وہ گر گیا, اس کو ٹھوکر لگی, پرسوں قربانی ہے تو وہ لنگڑا ہے, وہ لنگڑ رہا ہے, لنگڑا نہیں ہے, وہ یاد رکھنا. تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لنگڑا کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کی تحقیق ہونا چاہیے. وہ لنگڑا کسے کہتے ہیں؟ جس کے کیا پیر اس کا پھینکتے پیدا اسی لنگڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یسر ہے, آسانی ہے. اب وہ پریشان ہوتے ہیں, تو یہ مسئلہ بھی نوٹ کر لیں, پھر انشاءاللہ آئندہ. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا